ہر ولی نے گردن جھکائی. اس وقت ایک صاحب تھے, وہ ولی تھے, یہ یاد رکھنا. یعنی اپنے غوث کی شان دیکھو. عام آدمی لڑائی جھگڑا لے تو اس کا ٹھکانہ ہی کیا ہے. ولی ہو کر بھی اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہو جائے اس معاملے میں, غوث پاک کے معاملے میں غوث پاک کیا ہے. یہ بات آپ یاد رکھنا. آگے میں کچھ بات اس پر عرض کروں گا اختتامی لمحات پر, آپ بہت توجہ کرنا. تو ان کی زبان سے کیا نکل گیا ہوں, میں سمجھانے کے لیے تشریح کے ساتھ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. وہ بھی ولی میں بھی ولی, تو ان کا قدم میں کیوں لوں, ان کا قدم میں کیوں لوں. جب کسی نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے کسی چیز کی تو کیا کرتا ہے, کسی ولی سے ٹکرا دیتا ہے. وہ ولی ہو کر بھی غوث پاک سے ٹکرا گئے, میں کیوں ان کا قدم لوں. سرکار غوث پاک کو کسی نے کہا کہ آپ کا قدم انکار کیا گیا, تو پھر کہہ دیا گیا کہ جس کے کندھے پہ غوث پاک کا قدم نہیں تو پھر اس کے کندھے پہ سور کا قدم. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جناب بس پھر کیا تھا, انکار کر بیٹھے. اور انکار کر بیٹھے تو ایک سفر پر روانہ ہوئے, اور سفر پر روانہ ہوئے تو وہاں ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی, اور وہ عیسائی تھی. وہ لڑکی, اس کو نکاح کا شادی کا آفر کیا تو اس نے کہا ہم تو عیسائی ہیں, آپ مسلمان ہیں, ہم آپ کے ساتھ کیسے نکاح کریں. تو کہا پھر, تو کہا کہ عیسائی ہونا پڑے گا. تو کہا ٹھیک ہے, تیار ہے اس کے لیے, ہم اس کے لیے تیار ہیں, عیسائی ہو جائیں گے. لیکن کہا کہ آپ آج شادی کے لیے عیسائی بن رہے ہو, بعد میں چھوڑ کے بھاگ گئے تو ہم پہلے چیک کریں گے. عیسائی بنانے سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ آپ ہماری ہر بات پر جو ہے وہ ہاں کہتے ہو کہ نہ کرتے ہو. میں روزانہ سور چرانے جاتی ہوں, تو آپ بھی میرے ساتھ سور چرانے چلیں. سور چرانے کے لیے تیار ہو گئے. لوگوں کے حالات ایسے خراب نہیں ہوتے جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے. کو پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے, یہ جملہ یاد رکھنا, جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے آپ گناہ نہیں کرتے. گناہ کو سمجھتے کیا ہو, خدا کی نگاہ رحمت نے جب منہ پھیرا ہے تو پھر ولی کہلانے والا لاکھوں لوگوں کا مرید, لاکھوں لوگوں کا پیر, لاکھوں مریدوں کا پیر سور چرانے لگا. سور, اور جس عصا سے ٹیک لگا کر قرآن حدیث کی بات کرتے تھے اسی عصا سے سور کنٹرول کر رہے ہیں. اور جب سور کے بچے نہیں چلتے, چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ جاتے, کندھے پہ اٹھاتے. وہ دن لوگوں نے دیکھا کیا کہ غوث پاک کا قدم لینے کا انکار کیا تو سور کا قدم کندھے پر آیا. تب مرید لوگ تو بیعت توڑ توڑ کے بھاگنے لگے. ظاہر سی بات ہے, لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں میرے بھائی. حالات خراب ہو جائے تو کون رہتا ہے, کوئی مرید نہیں رہتا ہے, تو چھوڑ کر کے بھاگ گئے. لیکن ہزاروں لاکھوں میں کچھ واقعی سچے وفادار ہوتے اور کچھ واقعی وفادار تھے. تو وہ جو وفادار تھے پیر کا یہ حال دیکھ کے بہت روتے تھے. رات کو آ کے چپکے سے, حضرت پیر صاحب ابھی بھی ہم آپ کو پیر مانتے ہیں, یہ سب آپ کیا کر رہے ہیں. تو کہا کہ میں کیا کروں, میرا دل پہ کنٹرول نہیں ہے. میں بھی سوچتا ہوں مجھے تم سے زیادہ سکھایا تو دین میں نے تم کو ہے نا, میں دین نہ جانوں, لیکن اب کیا کروں, میں بولنے کچھ جاتا ہوں, بول کچھ پڑھتا ہوں, میرے پاس میرے حالات پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. اللہ کے بندو, اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرو, اللہ تیرے کسی بھی نیک بندے کا میں نے دل دکھایا ہو تو معاف کر دے, اور آج کے بعد میں نے کسی مسلمان سے نہیں ٹکرانا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچا. سور کندھے پہ اٹھاتے, وہ سچے مرید تھے. کہنے لگے حضرت کچھ کہا نہیں. تو پھر کسی نے رہنمائی کی, کہا تمہارا پیر اب سدھر نہیں سکتا, کیونکہ اس نے ایک اللہ کے ولی کا دل دکھایا ہے, اور جب تک وہ معاف نہ کرے اس وقت تک تیرا پیر نہیں سدھر سکتا. کہا وہ کون, تو کہا غوث پاک کے لیے کہا تھا کہ ہوں وہ بھی ولی اور میں بھی ولی, میں ان کا قدم کیوں لوں, بس دل ان کا دکھایا ہے. وہاں جاؤ, ان سے عرضی کرو, اور سن بڑے کریم ہے, کریم الابوین ہے, تھوڑی سی گزارش کرو گے تو معاف کر دیں گے. یہ شان ہے, اللہ والوں کی شان ہے. گئے وہاں, تو وہاں جانے کے بعد غوثیت معاف سے کہا سرکار ہمارے پیر کا یہ حال ہو گیا, حضور آپ معاف کر دیں. میں نے معاف کیا.
जिस दिन वो गौस पाक के दरबार में पहुंचे हुए थे, हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते हैं इधर ईसाइयों की वो रस्म अदा हो रही थी, ईसाई बनाने वाले। उधर गौस पाक की चौखट पे वो लोग सिफारिश कर रहे थे और इधर सारे ईसाई बड़े बड़े पादरी जमा थे कि एक बहुत बड़े मुसलमानों के पीर को हम ईसाई बना रहे हैं और उनको उस ईसाइयत में दाखिल कर रहे हैं। जैसे ही हाथ में सूअर का गोश्त दिया और शराब दिया कि अब तुम ईसाई बनने के लिए पहले सूअर खाओ और शराब पियो। तो जैसे ही हाथ के अंदर सूअर का गोश्त आया और हाथ में शराब आया, उधर गौस पाक ने कहा जाओ तुम्हारे पीर को मैंने माफ कर दिया। उधर का माफ कर दिया, इधर इनके हाथ पर कपकपी तारी होने लगी, हाथ पे कपकपी तारी लगी और सूअर का गोश्त तो यूं फेंका, शराब यूं फेंका, उठकर खड़े हुए, आंखों से पर्दे हट गए और जब वहां से उठ करके भागे तो फिर वो लोग आए, मुलाकात हुई तो कहा क्या हुआ? तो कहा कि एक दिन फला फला तारीख को ईसाई बनाने के लिए बैठे थे, सूअर का गोश्त हाथ में था और शराब का प्याला था, बस पीने के लिए दे रहे थे, उतने में मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा इनकलाब आया और मैंने गोश्त फेंका और सारा वाकया बयान किया। कहा कौन सी तारीख थी? फला। वक्त कौन सा था? फला। कहा वही वक्त तो मुर्शिद गौसे आजम आपको माफ कर रहे थे। उधर उन्होंने माफ किया, उधर इनके दिल की दुनिया फिर आबाद हो। चले ईसाई होने से तो बचे मगर विलायत तो गई, तो कहा विलायत का क्या? कहा चलो उन्हीं से जाकर के भीख मांगते हैं। गौस पाक की बारगाह में गए, सरकार माफ कर दीजिए। सरकार ने कहा जा तुझे माफ भी किया और फिर तुझे विलायत भी अता फरमा। ये अपने गौसे आजम है।